حبیب جتوئی ایچ جے چینل کے پروگرام ایشو آف دا ڈے کے ساتھ معزز ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ وزیر اعظم پاکستان محترم شہباز شریف اور وفاقی حکومت کی طرف سے پنجاب میں جو مفت آٹا اسکیم غریبوں کے لیے شروع کی گئی ہے اور اس مہم میں ایک دو دن کے اندر ہی جو وفاقی حکومت کی جو منسٹر ہے اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ کوئی 42 لاکھ جو ہے وہ آٹے کے تھیلے جو ہیں وہ غریبوں میں مفت بانٹے گئے ہیں۔ اور اس میں جو آج کا ہمارا موضوع ہے بات کرنے کا، جس پہ ہم آج کمنٹس کریں گے، وہ یہ ہے کہ منسٹر صاحبہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ کوئی 31.5 لاکھ جو تھیلے ہیں وہ پنجاب میں تقسیم کیے گئے ہیں اور کوئی 50-60 ہزار تھیلے خیبر پختونخوا میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ باقی وفاقی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق جو ہے وہ سندھ اور بلوچستان میں ایک بھی تھیلا تقسیم نہیں کیا گیا۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں اور پوچھنے کا حق بھی رکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی طرف سے جو غریبوں کی امداد کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے جو مفت آٹا تقسیم کیا جا رہا ہے، تو وہ صرف پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کیوں بانٹا جا رہا ہے، اور صرف اس میں بھی سب سے زیادہ کوئی 41 لاکھ سے بھی زیادہ جو آٹے کے تھیلے ہیں وہ جو ہے وہ صرف پنجاب میں بانٹے گئے ہیں۔ اور اس اسکیم میں جو اب جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو نیشنل میڈیا پہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب لاہور اور قصور میں 2 جگہوں پہ فوٹیج دکھائے جا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب آٹے کے وہ تھیلے جو ہے وہ غریبوں میں بانٹ رہے ہیں۔ تو اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ تو معزز ناظرین، ہمیں بہت خوشی ہے کہ رسماً ہی صحیح، دکھاوے کے لیے ہی صحیح، لیکن ہمارے حکمران طبقات، ہماری حکومت، وفاقی حکومت جو ہے وہ غریبوں کا درد کا چلو دکھاوا کرتی ہے، یا ان کے دل میں درد ہے، یا ناٹک کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات پہ خوشی ہے کہ وہ پنجاب کے غریب لوگوں میں جو حقدار ہیں، جو ان میں آٹے کے یہ مفت تھیلے بانٹے جا رہے ہیں، ہمیں اس پہ ناراضگی نہیں ہے، ہم اس پہ خوش ہیں۔ اور خیبر پختونخوا میں بھی جو 50 ہزار کے قریب آٹے کے تھیلے بانٹے گئے ہیں، ہم اس پہ بھی خوش ہیں۔ لیکن ناظرین، ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ جو اسکیم ہے، کیونکہ ایک تو یہ اسکیم وفاق کی طرف سے شروع کی گئی ہے، چلو اگر پنجاب گورنمنٹ کرتی تو صرف یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پھر پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ صرف پنجاب کے اندر آٹا بانٹے۔ لیکن جب وفاقی حکومت یہ اسکیم چلا رہی ہے اور وفاقی حکومت کے جو فنڈس ہیں وہ یوز ہو رہے ہیں، پورے وفاق کے فنڈس یوز ہو رہے ہیں، تو ایکولی ان پہ جو حق بنتا ہے وہ سب صوبوں کا بنتا ہے، پنجاب کے لوگوں کا بنتا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم خوش ہیں، بالکل خوش ہیں، 50 مرتبہ نہیں 50,000 مرتبہ خوش ہیں کہ کم از کم حکمران طبقوں کو اپنے عیاشیوں سے اور اپنے خرچوں سے کے بعد یہ تو فکر آیا کہ الیکشنز آنے والے ہیں، پنجاب کے الیکشنز آنے والے ہیں، خیبر پختونخوا کے الیکشنز آنے والے ہیں، اب تیل کی قیمتیں بھی بڑھا دی ہیں، دوسری قیمتیں بھی بڑھا دی ہیں، اتنی مہنگائی کر دی ہے، اور اس کے بعد چلو کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے مفت آٹا تقسیم کیا جائے کہ کل اگر جب ووٹ مانگنے جائیں تو ان سے کہہ سکیں کہ بھائی ہم نے ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کیا تھا، ہم نے آپ کو دیکھو آٹا، سستا آٹا بلکہ مفت آٹا دیا تھا۔ تو ناظرین، سندھ اور بلوچستان کے لوگ، ہمارا جو مدعا ہے وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وفاق کی طرف سے جب یہ اسکیم شروع کی گئی ہے تو یہ ایکولی چاروں صوبوں بلکہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی سب لوگوں کے پاس برابر
برابر اور انصاف کے ساتھ یہ بانٹا جانا چاہیے یا چاہیے تھا۔ نمبر ون جو ہمارا مدعا ہے وہ یہ ہے۔ اور دوسرا مدعا ناظرین یہ ہے، کیونکہ سندھ اور بلوچستان میں جو یہ برساتیں پڑی تھیں اس سال، گزرے ہوئے سال، اور اس کے نتیجے میں سندھ اور بلوچستان کی بہت بڑی آبادی جو ہے وہ ان کے گھر گر گئے تھے اور وہ فاقہ کشی پہ مجبور تھے، بلکہ ابھی تک ان کے گھر گرے پڑے ہیں، اور وہ لوگ اب بھی بڑی میجارٹی میں یا تو وہ بیچارے دوسرے گاؤں میں یا شہروں میں چلے گئے ہیں رزق کی تلاش میں، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے تگ و دو میں، یا پھر اپنے وہیں پہ ٹینٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سندھ کے میں آپ کو اعداد و شمار بتا رہا ہوں، جو سندھ حکومت کے اپنے اعداد و شمار ہیں، اس کے مطابق کوئی 1.5 کروڑ لوگ ایسے ہیں سندھ کے جن کے گھر ڈھہ گئے ہیں، گر گئے ہیں فلڈ میں اور برسات میں، اور ان کے ساتھ سندھ حکومت کی طرف سے، وفاقی حکومت کی طرف سے، اور انٹرنیشنل یو این او کے جو سیکرٹری جنرل آئے تھے ان کی طرف سے، یا جو باہر انٹرنیشنل کانفرنسز ہوئیں اور ان میں ان سب سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو گھر بنانے کے لیے اور ان کے جتنے نقصان ہوئے ہیں ان کو ریپیئر کرنے کے لیے ان کو پیسہ دیا جائے گا، لیکن وہ سارے وعدے ہمیشہ کی طرح جس طرح ہمارے حکمران طبقات ہمارے غریب طبقات سے کرتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور ڈرامے کرتے ہیں، وہ ان کے وعدے، سندھ حکومت کے وعدے، وفاقی حکومت کے وعدے اور یو این او اور دوسری عالمی دوسرے ممالک ہیں دنیا کے جنہوں نے وعدے کیے تھے، وہ سارے کے سارے وعدے جھوٹے ثابت ہوئے۔ اور اب جب کہ آپ آٹا بانٹ رہے ہیں، پنجاب میں بانٹ رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں بانٹ رہے ہیں، اور اس کے حقدار اور مستحق جو ہے وہ سب سے بڑے مستحق سندھ اور بلوچستان کے لوگ اس حوالے سے بھی ہیں کہ ایک تو بارشوں میں اور فلڈ میں ان کے گھر تباہ ہو گئے، ان کے فصل تباہ ہو گئے، مال مویشی تباہ ہو گئے، اور وہ جو کھلے آسمان کے تلے جو ہے وہ بیٹھنے پہ مجبور ہو گئے اور فاقہ کشیوں پہ مجبور ہو گئے بیچارے۔ تو اسی وجہ سے بھی ان کا پہلا حق بنتا تھا۔ اور دوسرا ناظرین، سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ سندھ اور بلوچستان کے اندر ہمارے حکمران طبقات کے گناہوں کی وجہ سے اور ہمارے حکمران طبقات کے ناانصافیوں کی غیر منصف جو فنڈز ہیں، جو ہمارے فنڈز ہیں ملک کے، ان کی غیر مناسب وراثت کی وجہ سے سندھ اور بلوچستان کے لوگ غربت کی انتہائی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں۔ اور یو این ڈی پی کے مطابق اور سندھ کے ایک وزیر ایکس فنانس منسٹر حفیظ شیخ کے مطابق، جس نے وہ جو فیکٹس اینڈ فگر کوٹ کیے تھے اپنی ایک پریس کانفرنس میں، کہ سندھ میں 80% سے جو انٹیریئر سندھ ہے، کراچی کو چھوڑ کے باقی جو انٹیریئر سندھ ہے، وہاں پہ 80% سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں۔ اور ایک دوسری یو این او کی رپورٹ کے مطابق پورے پاکستان کی جو پر کیپیٹا انکم ہے پورے پاکستان کے اندر، وہ کوئی 1,000 سے $1,100 کے قریب ہے، جبکہ صرف کراچی کی جو ہے وہ $1,500 پر کیپیٹا انکم ہے۔ اور ناظرین، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اندرونی سندھ، کراچی کو چھوڑ کے باقی ساری سندھ کی جو پر کیپیٹا انکم ہے پر ایئر، جسے سال میں ہر آدمی کی جو آمدنی جسے کہا جاتا ہے، وہ صرف اور صرف $300 ہے، اور یہ بھی یو این ڈی پی کی رپورٹ کے مطابق ہے۔ تو سندھ کے لوگ اور بلوچستان کے لوگ بہت غربت، فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں، بے گھر ہیں، ان کے گھر نہیں ہیں، اور ان کو پہلے یہ شکایت ہے کہ ان کے وسائل جو ہے وہ وفاق لوٹتا ہے، اور آدم شماری کے بنیاد پہ پھر ان کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، اور بیچ میں جو ملتا ہے سو بھی سندھ اور بلوچستان کے جاگیردار سردار کھا جاتے ہیں۔ تو جو عام آدمی ہے، جو غریب ہے، جو 99% جو غریب لوگ ہیں، وہ فاقہ کشی پہ کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں۔ تو ان کو یہ پہلے ہی شکایتیں تھیں، اور اب جب وفاق کی طرف سے مفت آٹے کی اسکیم کے 42 لاکھ تھیلے پنجاب میں
اور خیبر پختونخوا میں ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں، اور صرف پنجاب میں کوئی 42 لاکھ تھیلے ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں، تو سندھ اور بلوچستان کے لوگوں کا حق بنتا ہے، اور وہ یہ ڈیمانڈ کرنے میں حق بجانے میں کہ کوئی اور نہیں تو کوئی 5,000 10,000 تھیلے دکھانے کے لیے ہی اس صوبے کے غریب اور مظلوم لوگوں کو آپ دیتے جو حقدار بھی ہیں، اور یہ آپ کہنے کے لائق ہو جاتے کہ سندھی اور بلوچ جو ہیں وہ بھی اس وفاق کا حصہ ہیں، اس ملک کے شہری ہیں، اور ان کو بھی حقوق دیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، وہ ہماری سندھی میں کہتے ہیں کہ واقع کر وس بدھن کم بروچ جو، تو ہم صرف ایک آواز کر سکتے ہیں، ایک فریاد کر سکتے ہیں، اس پہ عمل کرنا حکمرانوں کا کام ہے، اور سندھ حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کیونکہ وہ وفاقی حکومت میں بیٹھی ہے، پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت بھی پیپلز پارٹی کے پاس ہے اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا بھی حصہ ہے، تو سندھ حکومت کی یہ پرائمری ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے صوبے کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے، جو آئین میں 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں گرانٹیڈ ہے کہ اس ملک میں جتنے بھی شہری ہیں ان کے برابر کے حقوق ہیں۔ اگر پنجاب کے غریب لوگوں کو مفت آٹا ملتا ہے تو سندھ اور بلوچستان کے غریب لوگوں کا یہ آئینی اور انسانی حق ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ مفت آٹا دیا جائے، یا جتنی بھی دوسری سہولات ہیں وہ ان کو دی جائیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور آپ سے ہمیشہ کی طرح یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، کہ جیسے ہم اپنے آواز کو طاقتور بنا سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔